اور وجہ ہمیں ایک قصہ ملتا ہے سلیمان ابن عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جو کہ خلیفہ تھے، اور وہ ایک تابعی کو جو ہے وہ بلاتے ہیں اپنے پاس، ابو حازم جن کا نام تھا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ یا ابا حازم، کہ ابو حازم ہم موت سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اور آپ یہ سوچیں گے کہ ہمارے اس ٹاپک سے اس کا کیا تعلق ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم موت سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ لِأَنَّكُمْ عَمَّرْتُمْ دُنْيَاكُمْ وَخَرَّبْتُمْ آخِرَتَكُمْ فَتَكْرَهُونَ الْخُرُوجَ مِنَ الْعُمْرَانِ إِلَى الْخَرَابِ۔ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ تم نے دنیا تو اپنی ٹھیک ٹھاک بنا لی، اور تم لوگ اپنی آخرت کو جو ہے وہ بھول بھال گئے۔ اب جو ہے تم نفرت کرتے ہو اس چیز کو چھوڑنے سے جو تم نے تیار کر لی ہے، اور وہاں جانے کو جس کی تمہیں خبر بھی نہیں، اور اپنے آخرت کے لیے آپ نے کوئی تیاری نہیں کی ہوئی۔ اور یہ فطری بات ہے کہ آپ وہاں نہیں جانا چاہیں گے جو آپ نے جس کی کوئی تیاری نہیں کی ہوئی، اور وہ نہیں چھوڑیں گے جو آپ نے تیار کیا ہوا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ اس کا ہمارے ریلیشن سے کیا تعلق ہے، ہمارے معاملات سے۔ خیالی عدم اطمینانی، جہاں ہم اپنی زندگی میں وہاں جانا چاہتے ہیں جو کہ برائٹ پارٹس ہیں، جہاں ہم لگے کہ یہاں ہم کامیاب ہیں، اور ہم وہاں سے نکلنا چاہیں گے جہاں ہمیں محسوس ہو کہ یہاں پہ ہم اپنی زندگی میں ناکامیاب ہیں۔ اب اللہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ اپنے کام میں بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن آپ کی جو خاندانی معاملات ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ ساری الجھی ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں، لوگ آپ کہتے ہیں کہ کیا شاندار آدمی ہیں آپ بڑے کامیاب ہیں، آپ بڑے عظیم ہیں، آپ بڑے ٹاپ نوچ ہیں، آپ کا باس جو ہے آپ کو شاباشی دیتا ہے، ہر کوئی آپ سے پیار کرتا ہے، آپ بڑے اچھے دوست ہیں، بڑے اچھے کمیونٹی ممبر ہیں، آپ اپنے گھر کے باہر بہترین ہیں، لیکن جو آپ کی ازدواجی زندگی ہے نا وہ خراب چل رہی ہے۔ بجائے یہ کہ آپ اس کو سلجھائیں، آپ اپنی اسی خوشی والی زندگی میں رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ آپ نے اسٹیبلش کر لی ہے، کیونکہ اس میں آپ کامیاب ہو چکے ہیں، اور آپ جان بوجھ کر اپنی ازدواجی زندگی کو الجھنے دیتے ہیں۔ آپ اپنے معاملات گھر پہ ٹھیک نہیں کرتے، جبکہ وہ ریلیشن شپ زیادہ امپورٹنٹ ہے ان تمام ریلیشن سے جو آپ کے گھر کے باہر ہیں، لیکن آپ نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو باہر والے معاملات جو ہے زیادہ پسند ہیں۔ آپ کے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، اور اب کبھی بھی ان کے احسان نہیں چکا سکتے، اور اب ان کو یہ لگتا ہے کہ آپ بہت برے انسان ہیں۔ اور بعض اوقات یہ بھی ٹھیک ہے کہ والدین بھی انصاف نہیں کرتے، لیکن بجائے یہ کہ آپ ان معاملات کو سلجھائیں، ان کو ٹھیک کریں، آپ جان بوجھ سے اس کو جانے دیتے ہیں کہ بس ہونے دو جو ہو رہا ہے، کیونکہ مجھے باہری زندگی میں جو سکون مل رہا ہے نا وہ بڑا ہے بھائی۔ کوئی بھی تعلقات اور معاملات آپ کے گھر کے جو باہر ہیں، ان میں سے کوئی بھی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اتنا اہم نہیں ہے جتنے آپ کے گھر کے معاملات ہیں۔ کسی کے ساتھ بھی تعلقات گھر کے باہر جو بھی آپ کو کہے کہ آپ بڑے شاندار آدمی ہیں اور آپ کو اچھا محسوس کروائیں، اور جو بھی آپ نے اپنے کانٹیکٹس باہر بنائے ہوئے ہیں، وہ آپ کو یہ بھی ایکسکیوز نہیں دیتے کہ آپ اپنے گھریلو معاملات خراب کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ترجیحات رکھی ہیں کہ کس کو اپنی زیادہ ترجیح دینی ہے اور کس کو کم، خاص کر وہ جو آپ کے گھر کے اندر لوگ ہیں، آپ کے والدین، آپ کی بیوی کے بچے۔ اگر آپ ان سب کو خراب کر رہے ہیں نا تو جلدی ان کو فکس کریں، اپنی بہترین کوشش کریں اور اس کو ٹھیک کریں، بھاگیں نہیں اس سے۔ ہمیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ جو چیزیں آپ کی زندگی میں خراب چل رہی ہیں ہمیں ان کو بہتر بنانا ہے۔ ہمیشہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو چیز آپ کی ٹھیک نہیں چل رہی اس سے آپ راہ فرار اختیار کر لیں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اس چیز کو آپ کو بہتر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑی ذمہ داری رکھی ہوئی ہے کہ ہم چیزوں کو ٹھیک سے چلائیں۔ وہ ذمہ داری کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ معاملات ٹھیک کر لیں، اور وہ بھی احسان کے درجے پر رکھتے ہوئے۔ وہ ذمہ داری کہ آپ جو بھی اپنا گھر میں کام کریں اس کو اپنے بہترین انداز سے کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس سے آپ کے جو باہری بچے کچھ تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ بات یہ ہے کہ اپنے تعلقات کو ترجیحات پر رکھیں، دیکھیں کہ کس کو میں نے زیادہ وقت دینا ہے، کس کو میں نے کم